ارشاد الشباب، ارشاد الشباب۔ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا گشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن کو ایسے پڑھو بھائی کہ جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے، ایسے تو پڑھو۔ آج پڑھتے تو ہیں، طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی۔ آج حفاظ پہ حفاظ ہے، اللہ کا فضل ہے، اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن والدین پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی بچہ حافظ قرآن ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، کیا نماز کی فضیلت بتائی؟ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ترغیب دیتے ہیں بتایا؟ کیا نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید کیا ہے کیا بتایا؟ ہاں، ہم نے حفظ کروا دیا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بار کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں، فراغ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو صاحب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا پڑتا ہے کہ اللہ مجھے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اللہ سے دعا کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ میں نے امام راغب الفسانی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ امام صاحب یہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب نے بتایا کہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جو معبود ہوتا ہے، الہ ہوتا ہے، جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کے آگے گڑ گڑایا جاتا ہے، جس کے آگے گریہزاری کی جاتی ہے، رویا جاتا ہے، جس کو پکارا جاتا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک وقت میں سب کی دعائیں سنتا ہے۔ الہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا لیکن اس سے شدید ترین محبت کی جاتی ہے، الہ اس کو کہتے ہیں۔ یا اللہ، یہ عجیب کلام۔ میں نے کہا امام صاحب رب کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ حقیقی پرورش کرنے والے کو۔ ایک تو ماں باپ پرورش کرتے ہیں، ایک حقیقی رب ہے کہ جو مجھے گوشت پوست کا انسان بناتا ہے۔ مجھے کتنی عمر میں کتنی ہائٹ چاہیے، میرے ریڈ سیل کتنے ہونے چاہیے، 18 سال کی عمر میں وائٹ سیل کتنے ہونے چاہیے، میری ہارٹ بیٹ کتنی تیز ہونی چاہیے، مجھے شوگر کتنی ہونی چاہیے، اور میرے اندر جو ہے وہ نظام ہاضمہ کتنا سٹرونگ ہونا چاہیے۔ حقیقی پرورش کرنے والا اسے رب کہتے ہیں۔ جو بھوک میں کھلاتا ہے، جو پیاس میں پلاتا ہے، جو نیند میں سلاتا ہے، جو روتوں کو ہنساتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔